یزیدی دھرم کیا ہے اور اس کو ماننے والے شیطان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ تو دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے عجیب و غریب مذہب کی، یا پھر کہیں کہ ایک ایسے رہسیمئی قوم کی جس کے ماننے والے روزہ تو رکھتے ہیں مگر افطار لال شربت سے کرتے ہیں، اور اگر کوئی شیطان کو برا کہہ دے، جسے یہ لوگ طاؤسی ملک یا مالک طاؤس کہتے ہیں، تو اس شخص کو یہ کافر مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ موت کے بعد بھی دوبارہ موت کے قابل ہے۔ اتنا ہی نہیں، جب ان کا کوئی مر جاتا ہے تو اس کو کفن میں سکے رکھے جاتے ہیں تاکہ مرنے کے بعد اس شخص کے پاس جنت میں خرچ کرنے کے لیے پیسے بچ سکیں۔ ان لوگوں کے لیے مسلمانوں کے ساتھ کھانا کھانا حرام ہے، اور یہ گوشت، مچھلی اور کچھ سبزیاں، یہاں تک کہ سلاد کی پتیاں تک نہیں کھاتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جی ہاں دوستو، یہ ہیں یزیدی لوگ۔ تو آخر یہ یزیدی ہیں کون؟ ان کا اصل اتہاس کیا ہے؟ یہ کس خدا کی عبادت کرتے ہیں اور یہ مسلمانوں سے الگ کیوں مانے جاتے ہیں؟ تو چلیے اس رہسیمئی اور دلچسپ قوم کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے دور میں یزیدی یا یزی قوم کی بڑی تعداد کردستان کے علاقوں میں رہتی ہے۔ ان کا سب سے بڑا مقدس مقام یعنی پوتر جگہ لالش نام کی ایک گھاٹی میں موجود ہے، جہاں ہر سال لاکھوں یزیدی لوگ وہاں زیارت کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ نسلی طور پر یہ لوگ کرد ہیں، لیکن کرد لوگ صرف یزیدی نہیں ہوتے بلکہ اس میں مسلمان، عیسائی اور یہودی بھی پائے جاتے ہیں۔ اتہاس کار آج تک اس مذہب کی اصل شروعات کو لے کر ایک مت نہیں ہو پائے، لیکن اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یزیدی دھرم تقریباً 4000 سے 7000 سال پرانا ہو سکتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس مذہب میں زورواسٹرنزم، یہودیت، عیسائیت، اسلام اور صوفی مت کا کئی حد تک اثر ملتا ہے۔ اگر بات کی جائے اس مذہب کے اصلی بانی یعنی فاؤنڈر کی، تو ان کا نام تھا عدی بن مسافر، جو اسلامی اتہاس کے مشہور بنو امیہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی پیدائش 1072 یا 1078 عیسوی میں بغداد، ایران میں ہوا تھا، اور 10162 عیسوی میں لالش میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی قبر آج بھی لالش میں موجود ہے، جہاں ہر یزیدی کو سال میں ایک بار ضروری حاضری دینی ہوتی ہے۔ عدی بن مسافر نے لالش میں رہ کر یزیدی لوگوں کو اپنی باتیں سکھائیں اور سمجھائیں، اور یزیدی لوگوں نے انہیں اللہ کا روپ یا کہیں خدا کا پنرجنم مان لیا۔ نعوذ باللہ۔ پیارے دوستو، ایک بات یہاں پر میں کلیئر کر دوں، یزید بن معاویہ جس نے امام حسین کو کربلا میں شہید کروایا، اس یزید کا اس یزیدی دھرم سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ مگر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یزیدی نام آخر آیا کہاں سے؟ اس کا کیا کوئی پختہ ثبوت نہیں ملتا؟ خود یزیدی لوگ اس نام کی ڈیٹیل بتا پائے ہیں، اسی لیے یہ بھی ممکن ہے کہ اس مذہب کی اصلی جڑیں ایران میں نہیں، یا کم سے کم یہ علاقہ ہی اس کا پہلا مرکز رہا ہو۔ تو پیارے دوستو، یزیدی مذہب کو ماننے والے لوگ ایک خدا کو مانتے ہیں مگر اس کی سیدھی عبادت نہیں کرتے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا، مگر پھر پوری ذمہ داری 7 فرشتوں کو سونپ دی۔ انہی 7 فرشتوں میں سے سب سے بڑا فرشتہ تھا ملک طاؤس، جسے یزیدی لوگ خدا کا دوسرا روپ یعنی سطن یعنی شیطان مانتے ہیں، مگر خدا سے کم درجے کا۔ یزیدی کبھی بھی شیطان یا سطن شبد نہیں بولتے، بلکہ اسے عزت یا ڈر کی وجہ سے ملک طاؤس کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے موروں کا بادشاہ یعنی کنگ آف پیکوک۔ یزیدی لوگ اپنے مقدس مقاموں میں مور کی مورتی رکھتے ہیں، جسے وہ اپنی زبان میں سنجق کہتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ملک طاؤس اور اس کے 7 فرشتوں نے اس دنیا کے تمام جانوروں کو پیدا کیا، اور کیونکہ یہ ملک طاؤس کو اپنا رب مانتے ہیں، اسی لیے وہ ان تینوں مذہبوں سے نفرت کرتے ہیں، اسلام، عیسائیت اور یہودیت، کیونکہ یہ تینوں مذہب شیطان کو لعنت بھیجتے ہیں۔ یزیدی کہتے ہیں جب مسلمان نماز میں پڑھتے ہیں اے اللہ مجھے شیطان سے محفوظ رکھ، تو وہ اسے اپنے خدا کی توہین مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ایسا کرنے والے مسلمانوں کو موت کا حقدار سمجھا جائے۔
ان کا عقیدہ ہے کہ ملک طاؤس 7 بار دنیا میں اوتار بن کر آیا اور ان 7 اوتاروں کی نشانی کے طور پر 7 سنجک یعنی مورتیاں آج بھی للش میں رکھی ہیں۔ 1909 عیسوی تک 5 سنجک کے ہونے کا پکا ثبوت ملتا ہے۔ یزیدی مذہب کو ایک سیکریٹ ریلیجن یعنی گپت دھرم کہا جاتا ہے، لیکن یہ لوگ اپنے اصلی عقیدے اور رسمیں باہر کی دنیا سے چھپا رکھتے ہیں۔ 19ویں صدی تک یزیدیوں کے پاس کوئی لکھت مذہبی کتاب یا تاریخی دستاویز نہیں ہے۔ اسی دور میں ترکی بادشاہ نے یزیدی علاقوں میں مدد بھیجی اور انہیں اپنی فوج میں بھرتی ہونے کی دعوت دی، مگر یزیدیوں نے ایک لمبا خط لکھ کر جواب دیا جس میں 14 ایسی باتیں بتائیں جن کی بنیاد پر انہوں نے مسلم آرمی میں شامل ہونے سے ہی انکار کر دیا۔ ان 14 وجہوں سے ہی اتہاسکاروں کو یزیدی عقیدے کا اصلی پتہ چلا۔ مثال کے طور پر انہوں نے لکھا، ہر یزیدی کے لیے سال میں کم سے کم ایک بار ملک طاؤس کی تصویر دیکھنا ضروری ہے، جو ایسا نہیں کرے گا وہ کافر کہلائے گا۔ پیارے دوستو، یزیدی مذہب کے کچھ عقیدے اتنے عجیب اور سخت ہیں جو شاید آپ کو حیرت میں ڈال دیں۔ ہر یزیدی کے لیے سورج کی پوجا کرنا ضروری ہے، مگر ایک خاص شرط کے ساتھ یہ سورج کی عبادت ایسی جگہ پر کرنی ہوتی ہے جہاں کوئی مسلمان، یہودی، عیسائی موجود نہ ہو۔ اگر اس شرط کے ساتھ سورج کی پوجا نہ کی جائے تو یزیدی کی نظر میں وہ شخص کافر یا بے دین ہو جاتا ہے۔ ہر یزیدی پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنے بڑے بھائی اور اپنے شیخ کے ہاتھ روز چومے۔ اگر کوئی یزیدی ایسا نہ کرے تو اسے بھی بے دین یعنی گنہگار سمجھا جاتا ہے۔ اب سنیے ایک اور حیران کرنے والا عقیدہ۔ اگر کوئی مسلمان نماز یا دعا میں کہتا ہے، اے اللہ مجھے شیطان سے بچا، اور کوئی یزیدی یہ سن لے تو اس یزیدی پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس مسلمان کو قتل کر دے اور پھر خود کو بھی مار ڈالے، ورنہ خود کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اور جب کوئی یزیدی مرتا ہے تو اس کے کانوں میں ملک طاؤس کا نام ضرور لیا جاتا ہے۔ اگر یہ نہ کیا جائے تو یزیدی سمجھتے ہیں کہ اس شیطان کی موت بے دین موت مانی جائے گی۔ اتنا ہی نہیں، جب یزیدی روزہ رکھتے ہیں تو روزہ توڑنے کا طریقہ بھی ایک دم الگ اور بے حد ہی عجیب ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق 2 سے 3 گلاس شراب یزیدی شیخ کے ہاتھوں سے پینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی شراب کے بنا روزہ توڑ دے تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ اتنا ہی نہیں، یزیدیوں کو مسلمانوں کے ساتھ ایک ہی ٹوائلٹ استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا بھی حرام مانا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر کوئی یزیدی ان باتوں پر عمل نہیں کرتا تو اسے بے دین یعنی کہ کافر سمجھا جاتا ہے۔ اب ذرا اس بات کو سمجھیے، یزیدی لوگ کالے سانپ کو بھی مقدس مانتے ہیں، چاہے وہ سانپ زہریلا ہی کیوں نہ ہو، وہ اسے مارتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جڑی ہوئی تھی ارارات پہاڑ پر، تو کشتی میں سے ایک بڑا سا چھید ہو گیا تھا۔ اس وقت ایک سانپ نے اپنے جسم سے وہ سوراخ بند کر دیا تھا اور سارے جانوروں کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ اسی لیے یزیدی آج تک سانپ کو اپنا منہ بولا رہنما سمجھتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں یزیدیوں کی سب سے مقدس جگہ لالش کی۔ یہاں لوگ رنگ برنگے ریشمی کپڑے باندھتے ہیں اور ہر رنگ ایک فرشتے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جب کوئی مراد پوری ہو جاتی ہے تو اس کپڑے کو کھول دیا جاتا ہے۔ لالش میں 25 خاص لوگ رہتے ہیں، جن میں ایک ہوتے ہیں پادری یعنی امام جیسا عہدہ۔ اس کے علاوہ وہاں ہوتے ہیں پجاری، منک یعنی سادھو یا فقیر، ایک راہبہ ہوتی ہے یعنی نن ہوتی ہے، اور کچھ خاص لوگ جنہیں کہتے ہیں سرونٹ آف دا ہاؤس یعنی گھر کے خدمتگار۔ یہ لوگ صفائی، عبادت گاہ کی دیکھ بھال اور آس پاس کے انجیر، اخروٹ اور زیتون کے جنگلوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ماننے والوں کے لیے مٹی اکٹھا کرتے ہیں، کیونکہ ہر یزیدی کو چاہیے کہ لالش کی مٹی ہمیشہ اپنے پاس رکھیں، مانو جیسے کوئی تعویذ ہو، اور یہی مٹی ان کے جنازے کے وقت بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اب وہ مٹی ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے مٹی کو مقدس پانی سے ملا کر گول گول مٹی کی گولی بنائی جاتی ہیں، پھر مرنے والوں کی آنکھوں، کانوں اور منہ پر رکھ دی جاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، تابوت میں سکے بھی رکھے جاتے ہیں تاکہ مرنے کے بعد وہ انسان جنت میں خرچ کرنے کے لیے پیسے ساتھ لے جائے۔ یہ ایک بابلی روایت سے لیا گیا قدیم طریقہ ہے، اور آخر میں سرونٹ آف دا ہاؤس سفید داغوں کو جلاتا ہے، لوگوں سے دان لیتا ہے تاکہ بیمار ٹھیک ہو جائیں، مرے ہوئے کو برکت مل جائے، اور زندہ لوگوں کو اچھی قسمت
यजीदी लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि रोज़ाना 2 बार सूरज की तरफ मुँह करके वो इबादत करते हैं। सुबह सूरज निकलते वक्त और शाम को सूरज डूबने से पहले जैसे ही अंधेरा होने लगता है 365 जैतून के तेल वाले दिए जलाए जाते हैं। हर दिया साल के एक दिन की नुमाइंदा करता है, जिसे खुदा का नूर और सूरज की रोशनी हर दिन जिंदा हो। रोशनी सिर्फ इबादत में ही नहीं बल्कि मौत में भी बेहद अहमियत रखती है। जब कोई यजीदी मरता है तो उसे ऐसे दफनाया जाता है उसका चेहरा सूरज की तरफ हो, मगर अफसोस इन अजीब और जुदा अकीदों की वजह से यजीदियों पर सदियों से जुल्म होते आए हैं। सबसे पहले इन पर सितम हुआ उस्मानी अव्वल के दौर में, जो उस्मानी सल्तनत का बानी यानी फाउंडर थे। इतिहास में लिखा गया है कि यजीदियों पर 70 से ज़्यादा बार कत्लेआम और जेनोसाइड हुए। सबसे आखिरी और संगीन हमला सद्दाम हुसैन और ISI के लड़ाकों ने किया था। यजीदी मर्द जो जमादानी हेड ड्रेस पहनते हैं वे पहले पूरी सफ़ेद हुआ करती थी, मगर आज लाल चेक वाली बन गई है। लाल रंग उस खून की याद दिलाता है जो यजीदियों का बहाया गया। यजीदी लोग ना तो किसी और मज़हब वालों से शादी करते हैं, ना ही किसी को अपना मज़हब अपनाने की इजाज़त देते हैं। इस पूरी कौम का एक सरबरा होता है जिसे अमीर कहा जाता है, जो शेख अदी बिन नसीर की नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। ये बादरा शहर में रहता है जो लालिश से सिर्फ 20 मील की दूरी पर है। अमीर के खर्चे के लिए यजीदी लोग उसे चंदा देते हैं। दूसरा ओहदा होता है शेख, जो लोगों को मजहबी तालीम देता है। तीसरा ओहदा होता है फ़कीर और उसके बाद 6 ख़ास मजहबी तबके होते हैं: कवाल, शाविश, कज़ाक, कबाना, फूकिया, फ़राश। यजीदी लोग पैगंबरों पर भी यकीन रखते हैं। तो दोस्तों, यह थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि यजीदी धर्म क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और यह मुसलमानों से क्यों इतनी नफ़रत करते हैं और क्यों उनसे दूर रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे आगे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने सभी रिश्तेदार भाइयों और बहनों को शेयर करें, ताकि सबको पता चल सके कि मुसलमान और यजीदियों में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।